بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ، جو کہ 4 اگست سے لے کے 10 اگست کے درمیان پائسز کے لیے کیسا ہوگا۔ اٹس اے گڈ ٹائم فار پائسز۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ اگر یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب، اور اگر فیس بک پہ پیج لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس پہ ہیں ٹک ٹاک پہ تو فالو کر دیجیے گا۔ یہی ایک ریکویسٹ ہر پروگرام میں آپ سے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی اچھی بات نظر آئے جو آپ سمجھیں کہ دوسروں کے لیے بہتر ہے، تو کسی دوست کو شیئر کر دیجیے گا، کسی گروپ میں شیئر کر دیجیے گا۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور آپ کے کمنٹس ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ضرور دیا کریں۔ چوتھا، اگر آپ اسٹل یور گڈ ٹائم ہیز بین اسٹارٹیڈ، بٹ اگر اسٹل یو آر ان پرابلم اینڈ یو آر فیسنگ ہرڈلز اینڈ پرابلم، دین یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر 030793259446 حمزہ سے رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لے، کوئی نہ کوئی بہتر ہے۔ تو چوتھا، یہ ہمارا بڑا گروپ، بڑا پریسٹیجیس گروپ ہے۔ اس میں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس میں کچھ لونڈے لپاڑے گھس گئے ہیں۔ نام نہیں میں ان کا لوں گا، اگلی دفعہ نام بھی لے دوں گا۔ تو ان کا جو طرز مخاطب ہے، یا لکھتے ہیں تو بڑی بدتمیزی کے لفظ یوز کرتے ہیں، اور یہ اٹ از انڈیکیشن آف دیئر ان کی وہ بیک گراؤنڈ، ان کے ماں باپ کی تربیت، ان کا خاندانی حسب و نسق، کہ ان کو کسی نے تمیز ہی نہیں سکھائی کہ کسی بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ تو ان لونڈے لپاڑوں کو تو اللہ میاں پوچھے گا۔ ان کو تو جب کہتے ہیں کسی کو آپ دکھ دیتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں، تو اس کو آگے سے کوئی نہ کوئی قدرت کی طرف سے بھی اس کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ یہ میرا ایمان بھی ہے، اور میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے۔ ان کی پکڑ ضرور آئے گی لونڈے رپاڑوں کی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کے 10ویں گھر میں، 4th اینڈ 5th۔ یہاں پہ آپ 10ویں گھر اور 5ویں گھر میں جوپیٹر پرورتن بنا ہوا، اور بیسٹ پوزیشن ہے۔ پرورتن پازیٹیونیس ہوتی ہے، اور مون بھی اچھا بیٹھا ہے۔ تو آپ اگر بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس پہ جو آپ کو پروفٹ آئے گا، اس سے آپ اپنا خواہشات اور دوستوں کے ساتھ رہنے، موج مستی، سیر سپاٹا پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑا رومانی موڈ ہوگا، اللہ گلا موج مستی ہوگی، جوانے والی حرکتیں کریں گے، اور بلا وجہ رسک لینے کی وجہ سے پیسہ کمانے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پہ خرچ کرتے رہیں گے۔ انٹرنیشنل ٹور بھی آ سکتا ہے، دوستوں کے ساتھ کاروباری شراکت داری بھی قائم کر سکتے ہیں۔ غیر متوقع آمدنی کی توقع ہے، یعنی کہ لاٹری، جوا، سٹاک شیئر اور پرائز بانڈ کے پیسے یعنی کہ مل سکتے ہیں۔ اور دوسرا سڈن گین وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پلاٹ، کوئی زمین آپ کی بنجر پڑی ہے، دور پڑی ہے، اور اس کی ویلیو 1,00,000 روپے فرض کریں، تو وہاں سے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے، یا کوئی موٹر وے گزر جاتی ہے، تو وہی زمین 1 کروڑ کی ہو جاتی ہے۔ تو اس قسم کا آپ کو کوئی نہ کوئی سڈن گین آپ کو مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہ کوئی ننھے مہمان کی متوقع ہوتی ہے، جیسے گھر کا میں بڑی خوشیاں، بڑا ہوگا، اور آپ اس پہ بڑا پیسہ خرچ کریں گے، بچے کی پیدائش پہ، اس کے تو بڑا فخر بھی محسوس کریں گے۔ آپ ایک شفیق والدین کی طرح اپنے بچوں سے بہت پیار کریں گے، اور سب کچھ ان پہ نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو سٹارٹ تو اچھا ہے۔ اب 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا ہے، رتبہ مرتبہ حیثیت کا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی نہ کوئی پروفٹ، کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، اپ گریڈیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر آپ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، تو وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن، اچھی پوسٹنگ یا پروموشن کی خبر ضرور ملے گی، یا کوئی نہ کوئی آپ کا آنریریم کہہ لیں، یا رکے ہوئے پیسے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اور آپ کے والد صاحب کی سپورٹ آپ کے ساتھ بہت ہوگی، والد صاحب کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا۔ ٹریڈ میں بہت فائدہ ہوگا،
بہت فائدہ ہوگا. اور جو پولیٹیکل پاور کے لوگ ہیں, حکمران ہیں, ان کو بھی کافی اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. انتظامی امور, ججز, پولیس, اتھارٹی, حکمران, ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہوگا. ان پہ پریشر تو ضرور آئے گا, بٹ یہ دے ول ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز نیگیٹو پریشر, اور کوئی نہ کوئی فائدہ مل جائے گا. دس از دی بیسٹ ٹائم. پائسز آگے چلتے ہیں. آپ کا 6th and 7 مون آپ کے 11ویں گھر میں کیپریکارن میں, اور اس کو اسکیئر بھی ہے سیٹرن کی. تو یہاں پہ مون کیپریکارن میں تھوڑا سا ڈھیلا مٹھا بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کو تھوڑا سنجیدہ بنائے گا, آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کے معاملات کو کرے گا. اب 11ویں کا لاٹ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے اور وہ سیٹرن ہو, تو بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے پڑ جائیں گے. وہاں سے کوئی آ جائے گا جی فیس جمع کرانی ہے, تو وہ آپ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اہل خانہ اور دوست اور بہن بھائی آپ کے کمائے ہوئے پیسے جو کہ بینک میں رکھے ہوئے, اس پہ نظر رکھیں گے, اور وہ آپ کو پیسے بے دردی سے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خیر ہے, اللہ خرچ کرنا ہی اپنے بہن بھائیوں پہ, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اللہ بھی دے گا آپ کو بہت زیادہ. آپ اپنا خاندان کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بہن بھائیوں کی بھی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دس از گڈ ٹائم. اب 11واں گھر ہے آپ کی ہوپس کا, آپ کے امیدوں کا. یہاں پہ بہن بھائیوں کے ساتھ میں تو پہلے ہی کہا کہ بہن بھائیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ آ جائے گی آپ کو, جس سے تھوڑا سا آپ پریشان تو ضرور ہوں گے, بٹ پھر ان کی ہیلپ کر دیں گے. فارن ٹریولنگ ہے, لیکن بڑی اداسی والی ہوگی, نہ آپ جانے کو دل کرے گا, اور جانا بھی مجبوری میں پڑ سکتا ہے. کوئی نہ کوئی بیماری, جیسے کہ لیفٹ ایئر میں پانی چلا گیا, یا لیفٹ آرم پہ چوٹ لگی, جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں. بیگم بیمار ہو سکتی ہے, اس کی آپ کو ضرورت ہوگی کہ کہیں وہاں پہ اس کی مدد سے کوئی کام نکلتا ہے, لیکن وہ جا نہیں پائے گی. تو اس قسم کی انسرٹنٹی رہے گی. آپ کے بزرگوں کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو سکتی ہے. تھوڑا سا ان کے ساتھ آپ نے سوچ سمجھ کے ڈیل کرنا ہوگا, کیونکہ آپ ایک دم ریک کر جائیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی لیٹیگیشن کیس آپ کو تنگ کر سکتا ہے, وہ اس میں بھی آپ پریشانی آپ پہ آ سکتی ہے. اور شادی طے ہوتے ہوتے رہ جائے گی, ڈیلے ہو جائے گی, یا کچھ ایسے معاملات ہوں گے کہ جہاں آپ شادی چاہتے ہیں وہاں رک جائے گی. تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو ٹریگر کریں گی یہ 2 دن, لیکن صبر سے گزار لیجیے گا, کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں. اس کے بعد پھر آپ کا 12ویں گھر میں مون ایکویریس میں چل جاتا ہے, 8, 9, 10, اور 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں. اچھا, جب 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندے کو نا پیسہ خرچ کرنے کی بجائے جمع کرنے کا دورہ پڑتا ہے, اور بندہ کہتا ہے بس پیسے آئیں میں جمع کروں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتا. دس از ویری پازیٹیو تھنگ. اور پھر اپنا بینک بیلنس ٹھیک کرنا, اپنے آپ کو بہتر کرنا, اور پیسہ خرچ نہ کرنا, بچت کی خواہش بڑھنا, یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ایک آئیں گی. اچھا, مون ایکویریس میں بڑا کہتے ہیں بیٹھا ہوا, ایک تو اپنے اخراجات کو بڑا کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں گے, اپنی پروفیشن کی طرف بڑی توجہ دیں گے آپ, اس میں بھی آپ لفٹ کریں گے. مخفی علوم ہمارے پروگرام میں بھی آپ کی بڑی دلچسپی بڑھے گی, سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے, سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے, اور اس پہ عمل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہڈن افیئرز میں جانے کی کوشش کریں گے, وہ بھی آپ ہوں گے, بٹ ویری ڈگنیفائڈ طریقے سے. یہاں پہ آپ کے حاسدین ایکٹیو ہوں گے, بٹ یو ول ایبل ٹو کنٹرول دیم. اور کوئی نہ کوئی باہر جانے کا سفر ہوگا, جو کسی سمندر کے کنارے سے اوپر ہوتے ہیں, پانی کے پاس, جھرنوں کے پاس, یہ اس قسم کا آپ کا سفر آتا ہے. فیئر آف اینیمی آپ پہ آئے گا, لیکن کنٹرول کر لیں گے. بڑی لبرل آؤٹ لک ہوگی, اور نیند بڑی پوری کریں گے. سکون سے کہتے ہیں نا, جیسے وہ گھوڑے بیچ کے سونا, وہ والی نیند ہوگی, بیڈ ریسٹ جسے کہتے ہیں. کوئی مینٹل وریز نہیں ہوگی, کوئی بیماری نہیں ہوگی, پروفیشن میں اپ لفٹ ہوگی, اور کوئی مس فارچون اس کو ہینڈل کر لیں گے, اور سکسیس از تھرو آکولنٹ سائنس. تو آپ کے باہر کا بھی سفر جو بن سکتا ہے, اور سیکنڈ میرج کے بھی چانسز آپ
شاید اس میں پوچھ لیں گے. بٹ اوور آل یہاں پہ آپ اپنے مسئلے مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے اخراجات کو کنٹرول کر کے بڑے مزے سے آپ اپنے معاملات کو سیدھا کریں گے اور آپ کافی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. وجی صاحب آپ کا کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہا, آپ غائب ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں, پوسٹنگ ہو جائے گی اگست کے مہینے میں آپ کی. اور ڈاکٹر صاحب تو ویسے اس پہ پہلے ہی غائب ہیں, اس لیے آپ کیا کہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک نہیں آ رہا. پائسز گڈ ٹائم فار یو. آپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے, بڑی پی کاٹ لی آپ کی. ہمارے ایک کولیگ بھی ہیں میرے ساتھ, وہ اٹیچ بھی رہے, شیخ ثاقب صاحب, تو ان کو گریڈ 20 کی پوسٹ سے OSD لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی, آپ نے دعا کرنے کہ ان کی بھی پوسٹنگ اچھی جگہ پہ اپنے وہ رینک پہ واپس آ جائیں. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.